تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ التوبہ آیت نمبر 3 سے 4 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ بھی مشرکین سے دستبردار ہو چکا ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اے مشرکوں، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگا، اور اگر تم نے اب بھی منہ موڑے رکھا تو یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور تمام کافروں کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ البتہ مسلمانوں، جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا پھر ان لوگوں نے تمہارے ساتھ عہد میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی مدت کو پورا کرو، بے شک اللہ احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دستبرداری کا یہ حکم تو آ چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں سے انصاف کی خاطر ان مختلف مدتوں کی ابتدا اس وقت سے فرمائی جب ان کو سارے احکام کی اطلاع ہو جائے۔ پورے عرب میں اعلان کا سب سے مؤثر ذریعہ یہ تھا کہ یہ اعلان حج کے موقع پر کیا جائے، کیونکہ اس وقت سارے عرب کے لوگ حجاز میں جمع ہوتے تھے اور اس وقت تک مشرکین بھی حج کے لیے آتے تھے۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو حج 9 ہجری میں ہوا، اس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تو حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسی مقصد سے روانہ فرمایا کہ وہ ان احکام کا سب کے سامنے اعلان کر دیں۔ وجہ یہ تھی کہ اہل عرب میں یہ معمول تھا کہ اگر کسی شخص نے کوئی معاہدہ کیا ہوتا اور وہ اسے ختم کرنا چاہتا تو یہ ضروری سمجھا جاتا تھا کہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان یا تو وہ خود کرے یا اس کا کوئی قریبی عزیز ہو۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا۔ واضح رہے کہ حج اکبر ہر حج کو اس لیے کہتے ہیں کہ عمرہ چھوٹا حج ہے اور اس کے مقابلے میں حج بڑا حج ہے، اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر حج جمعے کے دن آئے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، اس کی کوئی اہل نہیں ہے۔ جمعے کے دن حج ہو تو بے شک 2 فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں، لیکن صرف اسی کو حج اکبر قرار دینا درست نہیں، بلکہ یہ لقب ہر حج کا ہے، چاہے وہ کسی بھی دن ہو۔ مزید ان آیات میں ان مشرکین کا ذکر ہے جن کے ساتھ کسی خاص مدت تک کے لیے مسلمانوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا اور انہوں نے کوئی بدعہدی بھی نہیں کی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا کہ ان کی معاہدے کی جتنی بھی مدت باقی ہے اس کو پورا کیا جائے، اور اس پوری مدت میں ان کے ساتھ کسی قسم کا تعرض نہ کیا جائے۔ مثلاً قبیلہ کنانہ کے 2 چھوٹے قبیلے تھے جن کے ساتھ ایسا ہی معاہدہ تھا اور ان کی طرف سے کوئی بدعہدی سامنے نہیں آئی تھی۔ ان کے معاہدے کی مدت ختم ہونے میں اس وقت 9 مہینے باقی تھے، چنانچہ ان کو 9 مہینے کی مہلت دی گئی۔ مزید فرمایا معاہدے کی مدت پوری احتیاط کے ساتھ پوری کی جائے اور اس میں کوئی شک باقی نہ رکھا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔